بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہم بات کریں گے سمٹمز آف ہائی کریٹینائن۔ دیکھیں، جب کریٹینائن کی بات آئے یا جی ایف آر کی بات آتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم گردے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ گردے اگر کریٹینائن ہائی ہو جائے یا جی ایف آر کم ہو جائے تو پیشنٹ جو ہے وہ کرونک کڈنی ڈیزیز کی طرف چلے جاتا ہے، جسے ہم سی کے ڈی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں دو کیٹیگری کے پیشنٹس ہوتے ہیں۔ ایک وہ پیشنٹس جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی قسم کی علامات نہیں آئی، اور لیکن جب تھوڑی سی تکلیف ہوئی یا کوئی بخار ہوا یا ٹائیفائڈ ہوا تو اس نے جب ٹیسٹ کروایا تو اس میں پتہ چلا کہ گردے جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری کے وہ پیشنٹس ہیں جن کا بلڈ پریشر کے ساتھ تعلق ہے یا ڈائبٹیز کے ساتھ تعلق ہے، تو ان کو کچھ نہ کچھ سمٹمز آتے رہتے ہیں، لہٰذا اس کو ہم خاموش قاتل ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کریٹینائن بڑھتے وقت کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت آپ کے گردے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور پیشنٹس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہٰذا اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کڈنی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی جو مین جو علامات ہیں اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ دیکھیں، جب بھی آپ کے گردے کریٹینائن ہائی ہوگا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے گردے خراب ہو گئے، اور جب آپ کا جی ایف آر کم ہوگا، جی ایف آر کہتے ہیں کہ آپ کے گردوں کا فنکشن کتنا ہے، یہ فلٹریشن ریٹ ہوتا ہے۔ اس میں ہم پتہ کرتے ہیں کہ گردوں کا جو ہے نا نیفرونز کے جو فنکشنز ہیں وہ کتنا کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ پیشنٹس کو موسٹلی پیشنٹس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جی ایف آر کیا ہے، وہ صرف کریٹینائن اور یوریا کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں۔ وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کا جو کریٹینائن ہے وہ تو 1.2 پہ ہوتا ہے یا 2 پہ 2 کچھ کریٹینائن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کریٹینائن، ہمارے گردے جو ہیں اتنے زیادہ خراب نہیں ہیں، لیکن اس وقت جی ایف آر جو ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت ان کا جی ایف آر کم ہوگا۔ اس حوالے سے میں جو ہے نا کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے کہ ذرا جو لوگ اس چیز پہ مبتلا ہیں، جو لوگ اس وقت تندرست ہیں، ان کو نہیں پتہ، تو وہ بھی سن لیں کہ آج کل سب سے زیادہ اس وقت کڈنی کی ڈیزیز اس طرح پھیل رہی ہے کہ اس میں کوئی ایج فیکٹر کا ایشو نہیں ہے۔ اس میں 2 سال کے بچے کو بھی پرابلم ہے، اس میں 10 سال کے بچے کو بھی پرابلم ہے، اس میں جو ہے 20-25 سال کے بچے کو بھی پرابلم شروع ہو گئی ہے یہ کڈنی کی بیماری۔ لہٰذا یہ سمٹمز آپ کو، یہ علامات آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے دیکھیں، اب میں سمٹمز کے حوالے سے بات کروں، علامات کے حوالے سے بات، اسپیشلی سب سے پہلے میں ان لوگوں کی بات کروں گا کہ جن کی فیملی میں یہ پرابلم ہے، ایچ ٹی این، بلڈ پریشر کا اور ڈائبٹیز کا۔ ان کو ضرور یا تو بلڈ پریشر کا ایشو ہوگا یا ڈائبٹیز کا ایشو ہوگا، لہٰذا ان کو یورین میں پروٹین آنا شروع ہو جائے گی، پروٹین لیکیج شروع ہو جائے گی، یورین میں پروٹین آنا شروع ہو جائے گی، بلڈ آنا شروع ہو جائے گا۔ موسٹلی پیشنٹ جو ہے سارے ٹیسٹ کرواتے ہیں لیکن ان کے ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ یورین کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں 2+ یا 3+ پروٹین یا بلڈ آ رہا ہوتا ہے، 2+، 3+، یہ ساتھ میں پس سیلز آ رہے ہوتے ہیں، تو اٹس مین کہ وہ سمٹمز ہی یہ ہے کہ آپ کی کڈنی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اور ان لوگوں کو چاہیے کہ جن کی فیملی بیک گراؤنڈ میں یہ پرابلم ہے، ان کو چاہیے کہ 3 منتھ نہیں تو 6 منتھ کے بعد یہ اپنی باڈی کے ٹیسٹ کروائیں، اور اس میں دیکھیں کہ آپ کو کیا کوئی کڈنی کا ایشو تو نہیں ہے، کسی قسم کی کڈنی کی پرابلم تو نہیں ہے۔ باقی جو مین سمٹمز ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ جب کریٹینائن انکریز کرتا ہے اور جی ایف آر کم ہوتا ہے تو اس میں جو مین سمٹمز وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ فٹیگ اور ویکنس کی طرف چلے جاتے ہیں، تھکاوٹ اور جسے کمزوری کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی لیک آف ایپیٹائٹ، آپ کی بھوک ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن، قبض جو رہنا شروع ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی آپ کی باڈی کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بی پی جو ہے وہ ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے، اگر تو ڈائبٹیز ہے تو شوگر جو ہے وہ ہائی رہنا شروع ہو جاتی ہے، پیشاب میں بہت زیادہ پروٹین آنا شروع ہو جاتی ہے، باڈی جو ہے وہ اوڈیما سویلنگ شروع ہو جاتی ہے جب پروٹین بہت زیادہ آتی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھے کہ جب آپ کو باڈی میں پروٹین یورین میں بہت زیادہ آئے گی تو اس کی علامات یہ بھی ہوگی کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے، پاؤں،
ہاتھ یہ سویل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی باڈی جو ہے نمنس مطلب سن ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسری بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ہارٹ کی ڈیزیزز جو ہے اس کا پرابلم شروع ہو جائے گا، غنودگی میں پیشنٹ جانا شروع ہو جاتا ہے، شارٹنیس آف بریتھ، چھوٹا چھوٹا سانس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری علامات جو ہیں یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی کڈنی ڈسٹرب ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو جو ہے نا آپ دیکھیں۔ لیکن موسٹلی پیشنٹس جو ہیں ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو یہ علامات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ علامات آ رہی ہیں، اگر اس میں سے 2-3 آ رہی ہیں جس میں آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی یادداشت سوچنے کی پاور جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو فوری طور پہ آپ RFT ٹیسٹ جو ہے نا وہ ضرور کروائیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس میں ایک سب سے بڑی علامات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ ہے سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں نا یہ کریٹینین کو بہت زیادہ انکریز کرتی ہیں، لہٰذا بالکل سٹریس نہ لیں، بالکل جو ہے انزائٹی کی طرف نہ جائیں۔ اور جب اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مجھے یہ پرابلم ہو گئی ہے، میرے گردے خراب ہو گئے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ٹینشن نہیں لینی۔ اس کا بالکل ٹریٹمنٹ ہے اور بہترین ٹریٹمنٹ اس کا ہومیوپیتھک ہے۔ اگر سٹارٹ سے ہی آپ اگر ہومیوپیتھک شروع کر لیں، ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ شروع کر لیتے ہیں، اور ہومیوپیتھک بھی وہ کہ جو اس چیز کو سمجھتا ہو صحیح طریقے سے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو ڈائلیسس کی، آپ کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات۔